پاکستان اور سعودی عرب اسلام، اخوت اور محبت کے رشتے میں بندھے ہوئے ہیں اور مسلمانوں کی عقیدت کا مرکز سعودی عرب ہے، جہاں کی سرزمین مقدس اغیار کی سازشوں کی زد میں رہتی ہے، جس کی ایک کڑی حوثی باغیوں کی طرف سے بیت اللہ کی طرف میزائل کا داغا جانا تھا۔ جبکہ یہ بھی حقیقت ہے کہ پاکستان کی روز اول سے یہ پالیسی رہی ہے کہ جب بھی مقامات مقدسہ کو خطرات لاحق ہوئے تو پاکستان کا بچہ بچہ حرمین شریفین کے تحفظ کے لیے کٹ مرنے پر تیار ہوگا اور ارض مقدس کی حفاظت اپنے لہو کے نذرانے دے کر بھی کی جائے گی۔ جبکہ امر واقع یہ ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی تعلقات میں مزید وسعت وقت کی اہم ضرورت ہے، کیونکہ اسلام دشمن قوتوں کی نظر میں ارض مقدس کانٹے کی طرح کھٹک رہی ہے۔ اسی وجہ سے کئی بار دشمن بھی حملہ کر چکا ہے۔ ان حالات میں پاکستان اور سعودی عرب کو باہمی تعاون اور رابطوں کو زیادہ مضبوط بنا کر جنگی بنیادوں پر کام کرنا ہوگا، کیونکہ شدت پسندوں سے دونوں ممالک کو خطرات لاحق ہیں، جبکہ سعودی عرب دہشت گردی کے خلاف پاکستانی مہارتوں اور تجربات سے فائدہ اٹھا کر دہشت گردی کی شدت کم کر سکتا ہے۔ اس تناظر میں پاکستان کے نئے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا پاک فوج کی کمان سنبھالنے کے بعد پہلا دورہ سعودی عرب اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ مستقبل میں پاک سعودی دفاعی تعلقات اور شراکت نئی جہتوں میں ڈھلے گی، جبکہ سعودی قیادت نے بھی پاکستان میں امن و استحکام کی حمایت کی ہے، کیونکہ یقیناً یہ بات بھی طے شدہ ہے کہ اگر کبھی بھی سعودی عرب کو مقامات مقدسہ کے تحفظ کے لیے پاک فوج کی ضرورت پڑی تو پاکستان اس پر فوری مثبت رد عمل دے گا۔ جبکہ آرمی چیف نے اسی ضمن میں حرمین شریفین کی سلامتی و تحفظ اور سعودی عرب کی علاقائی سالمیت کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ بھی کیا ہے۔ دوسری طرف یہ بھی حقیقت ہے کہ سعودی عرب نے پاکستان کی ہر مشکل گھڑی میں کھل کر مدد کی ہے اور پاکستان کے درد کو محسوس کیا ہے۔ اب بھی ضرورت اسی امر کی ہے کہ اغیار کی سازشوں سے نمٹنے کے لیے واضح لائے عمل طے کیا جائے اور ایک نئے اور مضبوط اسلامی دفاعی معاشی بلاک کے لیے کوششوں کو مربوط بنایا جائے، کیونکہ اسی عمل سے دشمنوں کی سازشوں کو ناکام بنایا جا سکتا ہے اور مشترکہ کوششیں کر کے ہی حرمین شریفین کا تحفظ بھی یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ اخوت و محبت کا علم بردار وصال اردو